بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بقیہ سوالات آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I would like to ask a question related to محرم. میرے والد کا انتقال پچھلے سال ہو گیا ہے اور بھائی پردیس میں ہے. اگر گھر میں کوئی مرد نہ ہو اور 10 محرم کو تعزیہ دفن کرنے جانا ہے تو کیا گھر کی عورتیں وہ تعزیہ کربلا لے جا کر دفن کر سکتی ہیں؟ بہتر یہ ہے کہ کسی جاننے والے سے کہیں، آس پڑوس میں کوئی مومن ہو اس سے کہیں کہ اس کام کو کرے. جی. لیکن اگر کوئی راستہ نہیں ہے تو آپ اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ وہاں پر بہت سارے نامحرم ہوں گے، تو اس بات کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ جائیں اور وہاں پر پہنچنے کے بعد کوشش کریں کہ کسی کے حوالے کر دیں کہ وہ اس کام کو انجام دے. پردے کا خاص خیال رکھیں. پردے کا خاص خیال رکھیں کیونکہ پردہ بہرحال جو ہے وہ واجب ہے. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد جب ان لعینوں نے خیموں میں آگ لگائی تھی اور سب بیویوں کو اسیر کر لیا تھا اور ان کے سروں سے چادریں چھین لی تھیں، یہ بات کسی حدیث سے ثابت ہے؟ اگر ہے تو پلیز آپ کی بڑی مہربانی ہوگی مجھے ان احادیث کا ریفرنس بتا دیجئے، اور بہت بہتر ہوگا اگر اہل سنت کی حدیثوں سے ثابت ہو ان کا ریفرنس بھی بتا دیجئے گا، کیونکہ جب ہم بیویوں کی مظلومیت بیان کرتے ہیں تو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے. یہ سب نعوذ باللہ جھوٹ ہے. یہ جو ایک تحریک چلی، حالانکہ اہل سنت والجماعت اور مستند علماء کرام جو ہے بیان کرتے ہیں ان چیزوں کو، لیکن کچھ جو ناسبی ہیں اس کا انکار کرتے ہیں. تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو ایک تاریخی مسئلہ ہے، اگر آپ تاریخ کی کتب میں اس کو دیکھیں گے تو اس کا ریفرنس آپ کو آسانی سے مل جائے گا. اور اس کی بڑی ہی انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اکثر آپ نے علماء سے مجلس کے درمیان میں سنا ہوگا کہ حمید بن مسلم یہ کہتا ہے. یہ جو راوی حمید بن مسلم ہے وہ اہل بیت کی طرف کا نہیں ہے، یہ عمر سعد کی فوج کا نقل کرنے والا مورخ تھا. اور اسی سے یہ روایت ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اہل بیت کے جو نوامیس تھی ان کی چادریں چھینی گئیں. اور جب یہ کوفہ پہنچے ہیں اور وہاں پہنچنے کے بعد جب کسی چاہنے والے سے ملاقات ہوئی تو اس سے پوچھا کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، تو امام نے حکم دیا کہ سب سے پہلے اہل حرم کے لیے چادر کا اہتمام کرو. تو ایسا نہیں کہ ہماری کتابوں میں ہی صرف ہے، بلکہ ان کے یہاں بھی یہ تاریخی واقعات ملتے ہیں. جیسا کہ آپ نے کہا، اس کے لیے انصاف چاہیے اور منصف آدمی چاہیے جو اس بات کو واقعاً جو حقیقت ہوئی ہے اس کو اکنالج کرے، اس کو لکھے اور اس کو بیان کرے. کیونکہ مظلومیت اہل بیت تو آج بھی ہے کہ ان کے اوپر ظلم بھی ہوا، اور آپ یہ بھی نہیں کہیے کہ ان کے اوپر ظلم ہوا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسجد نماز پڑھنے کی جگہ ہے مگر کوئی لیٹ جاتا ہے یا سو جاتا ہے تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ مسجد نماز پڑھنے کی جگہ ہے، لیٹ جاتا ہے، سو جاتا ہے، مکروہ ہے کہ مسجد میں آدمی کوئی لیٹے یا سوئے. خاص طور پہ جاوید صاحب، مولانا صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال یہ ہے کہ جو ہم لباس پہنتے ہیں اس پر جو معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے نام مقدس لکھے ہوتے ہیں، اور جب ہم ماتم کرتے ہیں اور ہمارا ہاتھ ان ناموں پر پڑتا ہے تو ان ناموں کا اس سلسلے میں کیا حکم ہے شریعت کا اور لباس کا؟ دیکھیے، ایسے لباس جن کے اوپر معصومین کے نام لکھے ہوتے ہیں ان کو باوضو ہو کے پہننا پڑے گا. یہ ایک بہت ہی سینسیٹیو مسئلہ ہے، اس کا خاص طور پہ خیال رکھیں کہ اگر نام معصوم لکھا ہوا ہے بنا وضو آپ اسے نہیں چھو سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ اگر کسی کو بہت زیادہ شوق چڑھا ہے تو وہ کنیت کا استعمال کرے، نام کا استعمال نہ کرے، تاکہ جو ہے سید الشہداء لکھ دے، ابو الفضل لکھ دے، اس طریقے سے ابا عبداللہ لکھ دے. تو یہ جو ہے چونکہ نام نہیں ہے، کنیت ہے، تو اس پہ وہ حکم جو نام کا ہے وہ اس پہ لاحق نہیں ہوتا ہے. لہٰذا اس کا احترام بہرحال واجب ہے. اور جو لوگ اس طریقے کی ٹی شرٹس وغیرہ پہنتے ہیں ان کو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہیں خدا نخواستہ ثواب کے لیے پہنا اور عذاب گلے پڑ گیا. شکریہ. کیا عورت بنا کسی مجبوری کے جاب کر سکتی ہے جبکہ اللہ کے کرم سے سب کچھ ہے اس کے پاس، ہسبینڈ بھی جاب کرتا ہو؟ دیکھیے، جاب کرنے میں اسلام نے منائی نہیں کی ہے، لیکن ایک چیز جو آج کی سوسائٹی میں بہت زیادہ رائج ہو رہا ہے، ایک غلط طریقہ جسے میں کہوں گا،
وہ یہ ہے کہ جو تربیت کی جو ذمہ داری ہے، مدرہڈ جسے کہا جاتا ہے، یا بینگ اے ہوم میکر، خاتون خانہ کی جو ذمہ داری ہے، اس کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے، اس کو تحقیر کی جا رہی ہے، اس کے جو اہمیت ہے اس کو نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے. اگر کوئی خاتون خانہ پڑھی لکھی ہے لیکن وہ بچوں کو سنبھالتی ہے، گھر کے کام کاج کو دیکھتی ہے، تو اس کو کہیں نہ کہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. بتاؤ تم نے پڑھا لکھا، کس کام کا تمہارا پڑھا لکھنا، پڑھائی لکھائی. گویا جو تربیت اولاد کی جو ذمہ داری ہے اس کو کہیں نہ کہیں اس کو پست سمجھا جا رہا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جو خاتون خانہ ہیں ان کی ذمہ داریوں کو اور ان کے کام کو جو ہے انڈرمائن نہ کریں. اور یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ جو خاتون گھر سے باہر جا کر کے کام کرتی ہے ان کو بڑی فضیلت حاصل ہے، اور جو گھر میں بچوں کی تربیت کرتی ہیں ان کو فضیلت کم حاصل ہے. یہ زمانے کا اور خاص طور پہ آج کے دور کا جو کیپٹلسٹک مزاج ہے یہ اس کا پروپیگنڈا ہے، جس نے اپنے مزدوروں کو بڑھانے کے لیے اس نے یہ تحریک فیمنزم کی اور اس طریقے کی پھیلائی ہوئی ہے کہ جس میں بیچاری خواتین جو ہے وہ الجھ کے رہ جاتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ میرا جو ہے وہ امپاورمنٹ ہو رہا ہے اور میں بہت آگے بڑھ نکل رہی ہوں. نہیں ہے، ان کی نگاہ میں آپ کی ایک مزدور سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں، جہاں مجبوری ہے کہ بھائی گھر کا خرچہ نہیں پورا ہو رہا ہے، جی وہاں تو جانا پڑے گا، کیونکہ پھر اسلام نے کہیں پہ مانگنے کو نہیں کہا ہے کہ آپ دوسرے سے مانگ لیجئے. ہمارے یہاں اتفاق سے جتنا قرآن نے کہا کہ یہ دو، ادھر انفاق کرو، وہاں زکوٰۃ نکالو، یہاں بانٹو، وہاں دو، اس کو چھوڑ کے یہاں سے لے لو، وہاں سے سمیٹ لو، یہ زیادہ ہوتا ہے. اسلام کہہ رہا ہے دو اور ہم کہہ رہے ہیں لے لو. تو مسلمان کی سیرت جو ہے وہ بالکل اسلام سے الگ ہے. شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. جاوید بھائی، مولانا صاحب، اللہ اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام آپ لوگوں کو خوش اور آباد رکھے اور چینل ون کا بہت ترقی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. میں کنیز سکینہ شکاگو سے. میرا سوال ہے آپ سے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بیٹی کا نام عائزہ تھا کیا؟ برائے مہربانی بتائیے. میری نگاہ میں سے یہ نام نہیں گزرا ہے. ممکن ہے کسی بیٹی کا کوئی، کیونکہ عام طور پر زمانے میں ایک سے زیادہ نام ہونے کا رواج پایا جاتا تھا، تو ممکن ہے کہ کسی بیٹی کا کوئی لقب عائزہ رہا ہو. العیاض سے ہے، یعنی کسی چیز کی پناہ لینے سے، تو نام اچھا ہے، لیکن میں نے اس کو نہیں سنا ہے، اس لیے میں اس کے بارے میں تائید نہیں کر سکتا ہوں کہ یہ ہے کہ نہیں. شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ کیا ہم محرم میں نیا نقاب خرید سکتے ہیں؟ دیکھیے، خریدنا یا بیچنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اگر ضرورت نہیں ہے اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی نیا نقاب کہیں ڈسکاؤنٹ میں مل رہا ہے تو لو خرید لیں، اور ضرورت نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ فی الحال تھوڑا انتظار کریں. لیکن اگر ضرورت ہے تو ہم روزمرہ کے سامان ضرورت کے اعتبار سے خریدتے ہیں، تو آپ بالکل خرید سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. بنا خمس نکالے پیسے سے تبرک کا بانٹنا کیسا ہے؟ بانٹنے والے کو گناہ پڑے گا، لینے والے کو کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ وظیفہ خمس نکالنے کا بانٹنے والے کا ہے، لینے والے کا خمس وہ اپنا نکالے گا. السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب. علیکم السلام. جعفر علی سٹی، کٹول، ناگپور. کیا یہ بات صحیح ہے کہ صرف ماتم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت مل جائے گی؟ ہمارے جوان اس وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں، برائے کرم اس کی تصدیق کیجیے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ماتم امام حسین انسان کو جنت دلوا سکتا ہے تب جب اس نے اپنے واجبات انجام دیے ہوں. بے شک. ممکن ہے کہ بہت سارے لوگوں نے نماز پڑھی ہو اور ان کو جنت نہ ملے، اور ممکن ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ماتم کیا ہو، انہیں بھی جنت نہ ملے. تو یہ جب دونوں چیز ساتھ میں چلے گی تو جنت ملے گی. اس کا اگزامپل میں اکثر اپنے نوجوان بھائیوں کو دیتا ہوں، بالکل اسی طریقے سے ہوتی ہے جیسے انٹرنل اسسمنٹ ہوتا ہے کالج یونیورسٹیز میں، کہ آپ نے یہ 20 نمبر کا پروجیکٹ کر لیا ہے، لیکن آپ کہیں کہ میں ایگزام نہیں دوں گا تو کیا میں پاس ہو جاؤں گا؟ تو کہیں گے یہ جو 20 نمبر انٹرنل اسسمنٹ کا ہے یہ تب ملے گا جب آپ ایگزام دیں گے. اور آپ یہ کہیں کہ میں ایگزام نہیں دوں گا، اس کے بھروسے میں بیٹھا رہوں، تو اس کا کوئی کام آنے والا نہیں ہے. چونکہ واجبات بہرحال واجب، اور امام حسین نے اپنی آزاداری کے لیے قربانی نہیں پیش کی ہے، اسلام کے احکام کو بچانے کے لیے اور اسلام کے احکام کے نافذ ہونے کے لیے جان دی. السلام علیکم مولانا صاحب. علیکم السلام.
میرا سوال ہے کہ میرے شوہر باہر کام کرتے ہیں، کچھ 8 مہینوں سے میری شوہر کا کام بالکل نہیں چل رہا ہے، وہ روزی سے اور گھر سے پریشان ہے، میرا گھر بھی نہیں ہے، میں اپنی کے پاس رہتی ہوں، کیا کروں؟ اپنے شوہر سے کہیں کہ وہ جو ہے وہ روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے، اور آپ بھی جی سورہ واقعہ کی تلاوت کریے، انشاءاللہ جو رزق اور معاش کا جو مسئلہ ہے انشاءاللہ آپ کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام علیشہ ہے۔ میرا کوشچن ہے کہ میری بہن کی جہاں شادی ہوئی ہے ان کی جٹھانی ان پہ بہت ظلم کرتی ہیں، روزانہ لڑتی ہیں، ان کے بچوں کو مارنے کے لیے تیار رہتی ہیں، مجھے جان سے مارنے کے لیے تیار ہیں، آپ کوئی وظیفہ بتائیے کہ ایسا نہ ہو، یہ ایک طرفہ بات سن رہے ہیں ہم۔ جی دیکھیں، یہ مسئلہ جو ہے وظیفے سے حل ہونے والا نہیں ہے جی، یہ مسئلہ ڈسکشن سے حل ہوگا۔ جی آپ اپنے گھر کے جو مرد حضرات ہیں اس مسئلے کو ان کے سامنے پیش کریں، خاص طور پہ اپنے شوہر کے پاس پیش کریں جی کہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے، تو وہ اس مسئلے کا حل نکالیں گے، کیونکہ آپ کے اکیلے کی بس کی بات نہیں ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم جاوید بھائی۔ علیکم السلام، ون چینل کے پورے سٹاف کو سلام، سب کی طرف سے علیکم السلام۔ صاحب میرا سوال ہے کہ بہت سے لوگ امام بارگاہ میں ڈونیشن دیتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں اور دوسرے عزاداروں کو حقیر سمجھتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں، اور دولت کے نشے میں چور ہو کر وہاں تک بول دیتے ہیں کہ ہم تک اجازت نہ دیں، وہاں تک مولانا ممبر رسول پر بھی نہیں بیٹھ سکتے اور مجلس سزا نہیں ہو سکتی، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، جو اس طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، سب سے پہلی چیز اسلام نے ہمیشہ یہ سکھایا ہے کہ اگر کسی چیز کو آدمی راہ خدا میں دے رہا ہے تو وہ راہ خدا میں جب دے رہا ہے تو وہ کسی دوسرے انسان کے اوپر احسان نہیں کر رہا ہے۔ اگر وہ احسان کر رہا ہے تو خدا کے اوپر احسان کر رہا ہے، جی تو اگر جس کے اوپر احسان کر رہا ہے جائے اس سے احسان جتائے، جی لیکن دوسرے مرد مومن کو تحقیر کرنا، اس کو حقیر سمجھنا، اس کو گرا پڑا پست سمجھنا، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جاؤ حشم اور رتبے کے لیے آپ نے ڈونیشن دیا ہے یا آپ نے انفاق کیا ہے، تو پھر آپ اس کا اجر آپ کو اسی دنیا میں مل جائے گا، لیکن اگر آپ نے اس لیے دیا ہے کہ آپ کی آخرت سنور جائے تو اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حاضری آتی ہے، کچھ کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور حسین ٹیکری میں بلاتا ہے کوئی، کیا یہ سب چیز صحیح ہے؟ حاضری کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے، حاضری کے بارے میں زیادہ علم مجھے بھی نہیں ہے، ہمارے یہاں 8 تاریخ کو حاضری ہوتی ہے، لوگ اس میں آتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ جی یہ والی حاضری جو ہے، اس بات سے انکار نہیں ہے کہ جن ہوتے ہیں، جی کیونکہ پورا کا پورا سورہ جو ہے قرآن میں موجود ہے، سورہ جن، بالکل۔ لیکن اس حد تک جو ہمارے معاشرے میں جو شہرت حاصل ہے کہ ذرا سا گھر میں کوئی اتفاق ہوا، کوئی چیز ادھر سے ادھر ہوئی، فوراً یہ کہہ دیا کہ یہاں کچھ ہے، جی اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے۔ جی ممکن ہے کہ 2-1 آدمی جن زدہ ہو جائیں، قرآن میں اس کا ذکر، مجنون جو لفظ ہے جسے آج ہمارے یہاں مجنون سمجھا جاتا ہے، جی وہ جن زدے کو کہا جاتا ہے، جی کسی معشوق کو نہیں کہا جاتا ہے کہ جو عاشق ہو گیا اس کو مجنون کہتے ہیں، جی کیونکہ وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگتا ہے، اس وجہ سے اسے مجنون کہا جاتا ہے۔ تو ممکن ہے کہ ایسے لوگ پائے جاتے ہوں، تو اس کے لیے بھی سورہ جن کی، اگر کوئی آدمی جن زدہ ہے تو اس کے لیے سورہ جن کی تلاوت کہی گئی ہے کہ کرے، تاکہ وہ جو ہے وہ اگر خدا نہ خواستہ اس کے اوپر کوئی اگر جی بہت بڑا سا اگر ہے، بہت بڑا اگر، جی تو وہ انشاءاللہ اس سے نجات پا جائے گا۔ ہمارے گھر میں بہت تنگی چل رہی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے، ابھی آپ نے بتایا۔ جی میں نے مستقل طور پر یہ سب کو میں کہہ رہا ہوں، اور یہ ایک ایسا عمل ہے سورہ واقعہ کا کہ مجھے عالم کا نام یاد نہیں ہے، لیکن کسی بزرگ عالم کا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے جب آخر وقت تھا اور ان کی عیادت کے لیے ایک دوسرے عالم تشریف لائے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے تو حالات زندگی میں اچھے نہیں تھے، آپ بتائیے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ کے بعد ان کا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بچوں کو ایک ایسا وظیفہ ان کے حوالے کر دیا ہے کہ زندگی میں کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے لیے محتاج نہیں بنے۔ جی تو بہت حیرت ہو گئے کہ آپ کے حالات تو اتنے اچھے نہیں تھے، ان کو ایسا کیا آپ نے بتا دیا؟ تو پوچھا کہ آپ نے انہیں کیا بیان کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ
سورہ واقعہ کو مغربین کے بعد جی اس کو اپنی زندگی کا ایک جز بنا لیجئے. کبھی زندگی میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ حقیقت ہے. جی بالکل. جی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب. میرا سوال ہے کہ کیا مردوں اور عورتوں کے نماز کی ٹائمنگ میں کوئی فرق ہے؟ آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ تعالیٰ اور آیت اللہ خامنائی حفظ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس حوالے سے وہ ضرور بتائیے. بہت بہت شکریہ. عورتوں اور مردوں کے نماز میں کوئی فرق، ٹائمنگ میں کوئی فرق نہیں ہے. جی. جس وقت مغرب ہوتا ہے، جی ایسا نہیں ہے کہ مردوں کا وقت مغرب یہ ہے، نہیں ایسا نہیں ہے. وقت مغرب کی اذان اتنے بجے ہوگی، مرد ہو تو اس کے لیے بھی وہ ہے، عورت ہو تو اس کے لیے بھی وہی ہے. اسی طریقے سے باقی نماز، یعنی اللہ نے یہاں پہ بھی ایکوالٹی کا خیال رکھا ہے کہ خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ بھی فرق رکھا ہو کہ عورتوں کا وقت الگ ہوتا ہے اور مردوں کا وقت الگ ہوتا ہے. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. شیعوں میں بہت سی جگہ یہ رسم ہے کہ جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کو سفید دوپٹہ اڑایا جاتا ہے. میں نے ایک مولانا صاحب سے پوچھا اس کا ریزن، تو انہوں نے کہا کہ عورت کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ بیوہ ہو گئی ہے، یعنی اسے جب تک سفید دوپٹہ نہیں اڑائیں گے پتہ ہی نہیں چلتا اس کو کہ بیوہ ہو گئی. کیا یہ خرافات ہے آغا؟ دیکھیے یہ قطعاً میں اس بات سے اتفاق نہیں رکھتا ہوں. جی. اس کا شوہر جیسے وہ اس دنیا سے گیا اس کو پتا ہے کہ وہ بیوہ ہو گئی، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سفید دوپٹے کی جو رسم ہے وہ ہندوستان کی رسم ہے. جی. اور ہندوستان میں جو مومنین میں یہ رسم آئی ہے وہ دیگر ادیان سے آئی ہے. خود اسلام سے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ برعکس اسلام میں اگر دیکھا جائے تو شادی کا لباس سفید دوپٹہ ہے. جی. کہا جاتا ہے کہ شادی میں جو ہے سفید لباس پہنا جائے گا. ہندوستان میں یہ جو لال لباس کا جو ٹرینڈ ہے وہ بھی غیروں سے آیا ہے. جی. ورنہ اگر آپ عرب ممالک میں، مسلم ممالک میں آپ چلے جائیں تو وہاں پہ دلہن کا لباس سفید ہوتا ہے. جی. اس اعتبار سے گویا آپ اس کو تلقین کر رہے ہیں کہ اب آپ تو تیار ہو جائیے آگے دوبارہ شادی ہو جائے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ ایک یہاں کی لوکل رسم ہے جہاں پر اس کو سفید دوپٹہ اڑایا جاتا ہے. اس سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. My question is related to doing ماتم. ہمیں اگر کوئی نان شیعہ کو دلیل دینی ہے کہ ہم ماتم کیوں کرتے ہیں اور کس لیے کرتے ہیں تو ہم اسے کیسے بتائیں؟ اگر کسی نان مسلم کو یا نان شیعہ کو اگر یہ دلیل دینی، سب سے پہلی چیز اگر کسی نان مسلم کو جو دلیل دینا ہے تو یہ ایک فطری مسئلہ ہے. جی. آپ کچھ مت کریے، آپ نیوز چینل لگا کے بیٹھ جائیے. جی. شام کو روزانہ ایسی منحوس خبریں آپ کو نیوز پہ مل جائیں گی جہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی فیملی ممبر کسی نہ کسی وجہ سے روتا بلکتا، منہ پیٹتا، ماتم کرتا دکھائی دے جائے گا. جی. یعنی اللہ نے ماتم کو انسان کی فطرت میں رکھا. جی. کسی دین مذہب سے منسوب نہیں کیا کہ یہ والے کریں گے وہ والے نہیں کریں گے. نہیں. آپ دیکھ لیجئے جہاں کوئی مصیبت آتی ہے، کسی کا کوئی عزیز چلا جاتا ہے، وہ اپنا سر و صورت اور سینہ پیٹ رہا ہوتا ہے. جی. یہ ماتم ہے فطری اعتبار سے. جی. کسی مسلمان کو دلیل دینی ہے تو ایک یہ فطری دلیل آپ اس کو دے سکتے ہیں. دوسرا کہ خود اسلام میں بھی جناب حمزہ سید الشہداء کی جب شہادت ہوئی تو پیغمبر اسلام نے مدینے کی عورتوں کو بلایا اور آ کر کہا کہ ان کے جنازے پر ماتم کرو، گریہ کرو، رو. قرآن میں جناب یعقوب کا واقعہ ملتا ہے کہ جہاں پر وہ اتنے برسوں تک جناب یوسف کے لیے گریہ کرتے رہے، ماتم مناتے رہے کہ یوسف مجھ سے پچھڑ گئے، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی. خود قرآن اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تو مختلف دلیلیں ہیں جہاں سے آپ اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ مذہبی مسئلہ نہیں ہے، یہ فطری مسئلہ ہے. کہ جہاں پر آدمی جب کسی عزیز کو کھو دیتا ہے تو وہ اپنے آپے کو کھو کر کے ماتم کرنے لگتا ہے، سر و صورت پیٹنے لگتا ہے. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. آپ سب کو سلام. جناب میں علی گڑھ شہر یو پی سے ہوں. میرا نام عصمت ہے. جناب ایک بچی ہے جو ذاکرہ بننا چاہتی ہے مگر اس کی حالت ایسی نہیں ہے مدرسے میں ایڈمیشن کے لیے یعنی وہ جا سکے، اور اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات جی یہ بالکل اسی طریقے سے خواہر کا یہ سوال ہے یا بھائی کا سوال ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے لیکن وہ یونیورسٹی نہیں جا سکتا، وہ کیا کرے؟ جی مجھے اس مسئلے پر عوام سے بہت شکایت ہے. جی
کہ اگر آپ کے گھر میں مثلا لائٹ کٹ گئی ہے جی تو کبھی آپ پلمبر کو نہیں بلاتے. جی. آپ کے گھر میں دروازہ خراب ہو گیا ہے تو آپ الیکٹریشین کو نہیں بلاتے. جی. لیکن جب آپ کو گھر میں مجلس رکھنی ہوتی ہے تو جس کو جی چاہتے ہیں پکڑ کے بیٹھا دیتے ہیں. جی. اس کے بعد وہ کچھ بھی پڑھتا ہے. جی. اس کے بعد اس کا سوال آگے کسی عالم سے کرتے ہیں. جی. کیوں؟ ذاکرہ نہیں بننا ہے آپ کو. جی. آپ کو ذکر اہل بیت کرنے کے لیے پہلے آپ کو اہل بیت کو پہچاننا ہے, ان کی سیرت کے بارے میں پڑھنا ہے. جی. یہ عجیب مصیبت ہے اپنے یہاں شارٹ کٹ کی. جی. کیوں؟ بولنے لگا ہے بڑا اچھا ہے, چلیے اس کو بیٹھا دیتے ہیں, مجلس پڑھے. ذاکرہ نہیں, عالمہ بنی ہے. عالمہ بنی ہے نا. جی. جی. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے, مطلب نہ جانے کتنے علماء ہیں, کتنے مراجع مجتہدین ہیں جو کبھی تقریر کرتے مجلس پڑھتے نہیں دکھائی دیں گے, لیکن عالم ہیں. جی. ہمارے ہاں ذاکر, خطیب, ذاکرہ یہ بننے کا زیادہ شوق پایا جاتا ہے بجائے اس کے کہ آدمی عالم بنے, عالمہ بنے. جی. تو یہ مجھے انہی سے شکایت ہے جی کہ آپ بنا یونیورسٹی بچے کو بھیجے چاہ رہی ڈاکٹر بن جائے. جی. کیوں؟ کیونکہ وہ مثلاً اچھی, اس کی خطابت اچھی ہے لہٰذا اس کو خطیب ہونا چاہیے. جی. موچی اچھا ٹاکا لگاتا ہے, اس کو ہاسپٹل بھیج دیا جائے. جی. اس کو وہاں پہ جو ٹاکا ہی لگانا ہے. جی. وہ 25 سال سے ٹاکا لگایا تھا, یہ ڈاکٹر MBBS کر کے مثلا ابھی 2 سال ہوا ہے اس کو. جی. وہ زیادہ اچھے ٹاکے لگائے گا, وہ ایسے ادھر ادھر دیکھے گا تب بھی ٹاکے لگا دے گا. جی. کیوں نہیں اس کو بھیج دیتے ہاسپٹل؟ بالکل درست. جی. تو جب آپ دنیا کے چھوٹے چھوٹے پلمبر, الیکٹریشین میں آپ کو اس بات کی تمیز ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسئلے میں آپ صحیح چیز کا انتخاب کرتے ہیں, جہاں پہ آپ کی آخرت چوپٹ ہونے والی ہے وہاں پر آپ جو ہے کسی کو بھی بلا لیتے ہیں, بٹھا دیتے ہیں. جی شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. پلیز میرا سوال لیں. آپ میرا کوئی سوال نہیں لے رہے ہیں. جو عورتیں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں وہ حجاب کیسے کریں گھر میں؟ دیور جیٹ ہوتے ہیں, پورے ٹائم حجاب اور ساکس کیسے کوئی پہن سکتا ہے؟ اس میں سوال کیا ہے؟ کیسے حجاب کریں؟ جیسے کیا جاتا ہے. جی. جب آدمی ایسے گھر میں رہتا ہے تو آپ سے کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پورے ٹائم عبا اوڑے رہیں, نقاب پہنے رہیں. جو واجب حجاب ہے اس کی رعایت کریں. جی. ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلی خاتون ہوں گی جو جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہیں, نہ آخری خاتون ہوں گی. جی. نہ جانے کتنے گھرانے ہیں جو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں اور آپس میں رہنے کے ساتھ ساتھ حجاب کی رعایت کرتے ہیں. شکریہ. واجب کی میں کہہ رہا ہوں کہ جو واجب حجاب ہے بس اتنا آپ کا جو ہے وہ بال چھپا رہے. جی. جب آپ کمرے سے باہر نکلیں تو اس طریقے سے آپ باہر آ جائیں. باقی اس میں دوسری چیز میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ یہاں ایسی جوائنٹ فیملی میں جتنی ذمہ داریاں اور سختی بیچاری ایسی خواتین کو جھیلنا پڑتا ہے, وہاں دوسری طرف مردوں کے اوپر بھی لازمی ہے کہ تھوڑا سا رعایت کریں. جی. جب وہ گھر میں آئیں تو کم سے کم یا اللہ میں آ رہا ہوں نوک کر کے آئیں, سلام کریں, جس سے یہ پتا چل جائے. ظاہر سی بات ہے, یہ میں اس درد کو سمجھتا ہوں کیونکہ ہمارے گھروں میں ہم لوگ ایک طویل عرصے تک جوائنٹ فیملی میں رہے ہیں, وہاں اس چیز کو میں محسوس کرتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ واقعا مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر مرد کوآپریٹ کرے کہ وہ اپنے آتے وقت یا اللہ کہہ دے, جی. جب وہ یا اللہ کہہ کے آئے گا تو جو خاتون ممکن ہے کہ چولہے پہ کھڑی ہوں, کچن میں ہوں, وہاں بھیانک گرمی ہے تو ممکن ہے کہ ان کا دوپٹہ ان کی گردن میں آ گیا. جی. تو جیسے ہی ان کو کانوں میں وہ خبر آئے گی کہ کوئی آ رہا ہے تو فوراً وہ اپنے حجاب کو کی رعایت کر لیں گے. جی. تو یہ 2 طرفہ ہے. جی بے شک. یہ جہاں ان کے اوپر لازمی ہے کہ یہ حجاب کریں تو وہاں ان کے اوپر بھی واجب ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں. شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ عشرے کے دن سلام کیوں نہیں کرتے؟ خدا حافظ. دیکھیے, یہ ایک بڑا ہی اہم سوال ہے اور اس پہ میں نے دیکھا کہ کافی سوال بھی ہوئے, پچھلے 2-3 سال سے ہو رہے ہیں. ہمارے یہاں ایک رسم ہمیشہ سے چلتی آئی ہے, بزرگان نے, علماء کی زیر نگرانی ہمیشہ سے, صدیوں سے یہ ہوا ہے کہ روز عاشور ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے. اس پر میں نے ایک اعتراض یہ سنا کہ یہ کہاں لکھا ہے, یہ بدعت ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے, ویسا نہیں ہونا چاہیے, سلام کرنا چاہیے. اس کا سب سے پہلے میں جواب دینا چاہوں گا, اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے, خود کامل الزیارات میں یہ کہا گیا ہے کہ روز عاشور کسی کو اس کی صحت و سلامتی کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے. جی. سلام خود جو ہے وہ سلامتی کی دعا ہے. جی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک مستحب عمل ہے. جی. اگر جہاں ہم سال بھر نہ جانے کتنے استحباب پر عمل نہیں کرتے ہیں, جی, اگر ایک دن
اس مستحب پر عمل نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پر عمل نہ کرے، لیکن اگر کسی نے سلام کر دیا ہے واجب ہو جاتا ہے جواب دینا، تو جواب دینا واجب ہے. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سلام نہ کریں. اگر کسی نے، اکثر میں نے دیکھا کہ سلام کر دیا تو جواب بھی نہیں دے رہا، ویسے دیکھ رہا کہ ایسا ہی سلام کر دیا. نہیں، اگر سلام کر دیا ہے تو جواب واجب ہے. لیکن اگر سلام نہیں کیا ہے تو اب آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے سلام کیوں نہیں کیا، بھائی مستحب عمل ہے، ہماری مرضی نہیں کیا. جی صحیح بات ہے. تو آپ دونوں طرف سے دیکھیں کہ جہاں پر سلام کرنے کی بہت تاکید کی گئی ہے، ایک دن رات میں کہا گیا ہے کہ آپ بیٹھ کے پانی پیجیے، ایک دن نہیں بیٹھ کے پانی پیا، کیا آفت آ گئی ہے؟ کوئی مشکل نہیں. رات میں وضو کر کے سوئیے، کتنے لوگ وضو کر کے سوتے ہیں. وہی کہہ رہا ہوں نا، مستحب ہے. جی، لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ بدعت ہے اور حرام ہے، ہم اس چیز کا احساس دلا رہے ہیں. مثلا یہ آدمی یہ کام خاص طور پہ ان لوگوں کو کرنا چاہیے جو ہمیشہ سلام میں سبقت کرتے ہیں، یعنی فوراً سلام کرتے ہیں. مثلا ایک آدمی 354 دن میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ جیسے ہی یہ دیکھتا ہے سلام کرتا ہے. 355ویں دن، کیونکہ اسلامی کیلنڈر میں 355 دن، 355ویں دن میں اس کو دیکھ رہا ہوں اسے سلام نہیں کیا. تو جو آدمی اس چیز کا عادی ہے کہ یہ آدمی ہمیشہ سلام کرتا ہے، اس نے آج سلام نہیں کیا، تو اس کے لیے سوال ہے کیوں نہیں کیا. یہ احتجاج کا طریقہ ہے جو بزرگان نے ایک فلسفہ، یہ ایسا نہیں کہ بس ایک رسم بن گئی، نہیں، اس کے پیچھے حکمت ہے. بے شک کہ جس کے جب آپ سلام نہیں کریں گے تو سامنے مجھے خیریت تو ہے، آج آپ نے سلام نہیں کیا، آپ ہمیشہ سلام کرتے تھے، تو اس کے بدلے میں تو ہم کچھ کہتے ہیں. ہاں، اعظم اللہ اجورنا و اجورکم. بے شک تو اس کے ذریعے سے، تو پھر اگر آپ اس سیرت پر عمل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ روز عاشور سلام نہ کریں تو 354 دن آپ پہلے سلام کیجئے، تاکہ 355ویں دن اب نہ کریں گے تو سامنے والے کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ آج انہوں نے سلام کیوں نہیں کیا. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وہ ختم ہو جاتا ہے. میں حجت اسلام کا مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے اور سوالات کے جوابات دیے، جس سے انشاءاللہ ہم سب استفادہ حاصل کریں گے. آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سوالات بھیجتے ہیں، تاکہ جوابات سے جو 30 ممالک سے زیادہ یہ پروگرام جا رہا ہے وہاں لوگ استفادہ حاصل کرتے ہیں. انشاءاللہ اسی طرح سوال بھیجتے رہیے. ایام عزا کا خیال رکھیے. آغا آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.